یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے والا ہے. ہماری بہن ہے اوکاڑا سے، پتہ نہیں بیٹی ہیں مجھے، محمودہ ہاشم، ان کا نام، میرے چھوٹے بیٹے کا نام ہاشم ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ لگتا ہے پاکستانی قوم بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. یہ قوم ووٹ فروخت کرتی ہے، ہر پارٹی سے نوٹ لیتی ہے اور قرآن پہ حلف بھی دے آتی ہے. حرام کھانے میں نمبر 1، مردے بھی قبر میں محفوظ نہیں، ڈالر کریے وغیرہ وغیرہ، پھر بھی عاشق رسول ہونا کلیم کرتے ہیں. سر سوال یہ ہے کہ آخر ہماری اور ہمارے ملک کی بقا کس میں پوشیدہ ہے؟ بیٹا 20 دسمبر روزنامہ جنگ میرا کالم ہے. اب پلیز میری گزارش پہ، میری ریکویسٹ پہ وہ کالم پڑھ لو. اس میں یہی رونا تفصیل سے رویا ہے. میں لمبے لمبے کالم لکھنے والا آدمی ہوں، لیکن وہ کافی لمبا ہو گیا کیونکہ وہ سوال جو میں نے اس میں بیسیکلی اٹھایا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ پڑھائیں گے، وہ پڑھائیں گے، یہ وہ کیا پڑھاؤ گے بھائی تم؟ میں نے کہا ہے کہ پاکستان میں مجھے 5 بندے ڈھونڈ دو جو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں. ریڑھی والے کو بھی پتا ہے کہ رشوت دینا اور لینا جہنمیوں کا کام ہے. کسی گداگر سے پوچھ لو تو میں بتا دے گا کہ جھوٹ بولنے والے پہ حضور نے لعنت بھیجی ہے. صاف لکھا ہے. کس کو نہیں پتا کہ ملاوٹ کرنا، کم تولنا، یہ سارا یہ جہنم کے رستے ہیں سارے، یہ حرام ہیں. کس کو نہیں پتا؟ تبلیغیں تبلیغیں تبلیغیں. میں نے لکھا ہے، میں نے کہا مسجدیں 4 گنا بڑھا دو. یہ جو پیشہ ور ہمارا مولوی ہے اس کو 40 گنا بڑھا دو، کچھ بھی نہیں ہوگا. آج تک ان سارے وعظوں نے، ان سارے بھاشنوں نے، ان سارے لیکچروں نے، ان ساری تبلیغوں کیا ہے؟ مجھے بندہ دکھاؤ جس کو ہم پوچھیں یار جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، برو کہے گا کہ تو بات ہو، جھوٹ بولنے والے تو حضور والے پر تو حضور نے. تو اس کے باوجود کیا ہے؟ ہم تو وہ گندگی کھولنے، وہ گناہ کرنے، وہ جرم کرنے سے بھی باز نہیں آتے جس میں فائدہ کوئی نہیں. میں اکثر سوچتا ہوں کہ چلو جھوٹ بولا کسی نے کسی فائدے کے لیے، چلو وقتی فائدے کے لیے مل گیا، ملاوٹ کی، پروفٹ بڑھ گیا، ٹھیک ہے. کم تولا اس بدکار نے، چلو 4 پیسے زیادہ مل گئے. ہم جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، ہم جو حسد کرتے ہیں، ہم جو اس پہ تو منافع بھی کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں وہ گناہ بے لذت. ہم شوقیہ بدکار ہیں اور یہ کوئی تبلیغیں کوئی واضح کچھ نہیں بگاڑ سکی ہمارا. وجہ یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہوتا بیٹے، صرف باتیں کرنے سے نہیں بات بنتی. ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے، ایک ماحول بنانا پڑتا ہے جس میں جھوٹ بولنا مشکل، سچ بولنا آسان ہو، جس میں آپ کو 2 نمبری کرنی نہ پڑے. یہاں چیف سیکرٹری سے لے کے پٹواری تک کی تنخواہ، تو پاگل ہو، ان میں کیسے زندہ ہیں؟ پٹواریوں نے بھی 3 گھر بنا کے 3 بیگمات سر عام ہے. میں تو کہتا ہوں چیف سیکرٹری کبھی ٹیک ہوم تنخواہ تو دیکھو. 3 بچے نہیں پڑھا سکتا، مجھے سکھا، مجھے بتاؤ. اچھا اگر اس کو پلاٹ الاٹ ہوا، وہ زیادتی ہے. یہ نوجوان جو کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے اس کو کیوں نہیں ملتا؟ یہ پاکستانی نہیں ہے، تضادستان ہے. یہ جھوٹ پہ سارا سسٹم. بہرحال آپ وہ کالم پلیز پڑھ لیں، اور اگر ممکن ہو تو مجھے فیڈ بیک بھیجیں کہ آپ کو وہ کیسا لگا اور آپ کو کیا سمجھ آئی، اور کہیں اگر آپ کا کوئی اختلافی نوٹ ہے تو وہ بھی آپ میرے ساتھ شیئر کریں. یہ جی امین بخاری صاحب ہیں لندن سے.
انہوں نے یہاں اپنے شہر کا حوالہ نہیں دیا. وہ کہتے ہیں یہ بھارت میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر اقلیتوں کے ساتھ بھی ظلم انتہا کو پہنچ چکا ہے. بھارتی پنجاب میں پولیس کے ہاتھوں نوجوان کے قتل کے بعد خالصتان نے اپنی تحریک تیز تر کر دی ہے، اور اس کے پیش نظر لندن میں خالصتان کے لیے ریفرینڈم ہوا جس میں ہزاروں سکھوں نے شرکت کی. سر کیا خالصتان مستقبل قریب میں اپنے مقاصد میں کامیاب ہو پائے گا؟ امین بخاری صاحب، یہ مودی سرکار جو انتہا پسندی، جو تعصب، جو نفرت، جو قدورتیں بیت چکی ہے، یہ فصل جلدی جوان ہو جائے گی اور ان کو کاٹنی پڑے گی. یہ سلسلہ دور تک چل نہیں سکتا. یہ گلوبل ولیج ہے، یہ 2021 ہے. اس طرح کا سودا کچھ دیر کے لیے تو بک سکتا ہے، وہ بکا ہے، آئندہ بھی شاید بک جائے، بٹ الٹیمیٹلی نہیں. پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس طرح کے رویے سے حکومتیں پروان نہیں چڑھتی، ملک پرورش نہیں پاتے، ان کو خوشحالی نصیب نہیں ہوتی. رہ گیا آپ کا سوال خالصتان کے حوالے سے، تو بھائی جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. ختم. بھٹو صاحب گئے تھے بومدین الجزائر میں، تو کوئی بومدین مرحوم کے ساتھ بھٹو مرحوم نے کوئی بات کی کشمیر کی، تو انہوں نے کہا ہے پرائم منسٹر، میں نے وہ جگہ دیکھی ہوئی ہے. وہ لے گئے، انہوں نے پردہ ہٹایا، آگے بہت بڑا قبرستان تھا سامنے. تو بومدین نے کہا کہ بھٹو صاحب جب کشمیری اتنا بڑا قبرستان بنا لیں گے ان کو بھی آزادی مل جائے گی جیسے ہم کو ملی تھی. ایک سمبولک بات ہے، علامتی بات. تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. جتنی جیداری سے، جتنی عقل سے، جتنی ذہانت سے آپ اس کو کریں گے وہ ہو جائے گا. اینڈ اٹ از ایوری باڈیز رائٹ. بھائیوں کے درمیان بٹوارے ہوتے ہیں کہ ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے، جیو جینے دو. اور ایک بات اور میں آخر پہ آپ کو عرض کر دوں، ملکوں کے سائز امپورٹنٹ نہیں ہوتے. بہت بڑا ملک ہو، چبل ہو بیچارہ، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، غربت کا مارا، اس کو کیا کرنا ہے؟ اتنا سا جاپان ہو اور پھر ہو جیسا جاپان ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ سائز وائز یہ ثانوی چیزیں ہیں. لیکن ہم وہ لوگ ہیں بدقسمتی سے جن کے حکمرانوں کا جو ذہنی معیار ہوتا ہے وہ خاصا پست ہوتا ہے. یہ جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے، یہ ان کے پاس وزڈم وغیرہ کی نا بہت کمی ہوتی ہے. یہ خاص طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ گلا، جلسہ جلوس، دھرنا مرنا، یہ سارا تو ان کے پاس پلے کو لمبا چوڑا ہوتا ہے. جو بھی کر رہے ہیں مودی صاحب بغیر کسی تعصب کے، میں خیر خواہ ہوں. ہندوستان کا ایک ایک بچہ مجھے بہت عزیز ہے. میں بالکل یعنی کسی سے کوئی انعام نہیں لینا، اور نہ میں اپنے لوگوں کو نہیں اسپیئر کرتا. میں وہاں کسی کا صرف دکھ ہوتا ہے اس بات پہ کہ یار ہمارے خطے میں یہ لوگ اس طرح کے آ جاتے ہیں. وہ کمپیٹ کرنا ہے، کو مقابلہ کرنا ہے، تو ہتھیاروں کی بجائے غربت کے خلاف جنگ کا کرو گے یار. ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرو، کوآرڈینیٹ کرو، کو ایگزسٹ کرنے کی کوشش کرو. کو ایگزسٹنس ادروائز نو ایگزسٹنس، باقی مرضی ان کی.